السلام علیکم ناظرین۔ 2011 کے بعد اس سال پھر سے باری آتی ہے انڈیا کی ورلڈ کپ میزبانی کی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی انڈیا ورلڈ کپ جیت جائے گا، کیونکہ ابھی تک بھارتی ٹیم زبردست فارم میں نظر آ رہی ہے۔ اس ورلڈ کپ میں کئی سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں۔ سری لنکا کے میچ میں انڈیا نے ورلڈ کپ تاریخ کی سب سے بڑی فتح حاصل کی۔ انڈیا نے 302 رن سے میچ جیتا۔ محمد شمی نے موسٹ 5 وکٹس ہال کا ریکارڈ بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد شمی ورلڈ کپ میں انڈیا کے سب سے کامیاب بالر بھی بن گئے۔ سیمی فائنل میں ان کی کارکردگی اور زیادہ بہترین رہی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ODI ورلڈ کپ میں 50 وکٹ لینے والے تیز ترین بالر بن گئے۔ بھارتی ٹیم کے علاوہ بھی اس ورلڈ کپ میں بہت سارے ریکارڈ ٹوٹے ہیں، جیسا کہ ایک بار نہیں بلکہ 2 بار ہائیسٹ رنز کا ریکارڈ ٹوٹا۔ پھر آسٹریلیا کا افغانستان کے خلاف تاریخی میچ، جس میں میکسویل نے اکیلے ہی ڈھیروں ریکارڈ توڑ ڈالے۔ 128 گیندوں پر 201 رنز کی ناقابل شکست اننگز۔ یہ پہلے نان اوپننگ بلے باز تھے جنہوں نے ڈبل سینچری بنائی۔ آسٹریلیا اس میچ کو تقریباً ہار چکا تھا، لیکن میکسویل نے سنگل ہینڈڈلی اس میچ کو افغانستان کے جبڑوں سے چھین لیا۔ بھلے افغانستان یہ میچ ہار گیا، لیکن افغانستان کی کہانی 2023 کے ورلڈ کپ کی سب سے دلچسپ کہانی ہے۔ افغانستان نے اس ورلڈ کپ میں 3 بڑی ٹیموں کو ہرایا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ صرف تیسری بار تھا کہ افغانستان ورلڈ کپ کھیل رہا ہے۔ پہلے دونوں میں افغانستان صرف ایک میچ جیتا تھا، وہ بھی اسکاٹ لینڈ کے خلاف۔ اچانک سے افغانستان کی ٹیم یہ کیسے کر پائی؟ کیا راز ہے افغانستان میں بڑھتی ہوئی کرکٹ کی مقبولیت کا، اور جیو پالیٹکس اور کرکٹ کے درمیان کیا تعلق ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں مصباح خان۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آج کے دن فٹ بال کے بعد کرکٹ دنیا کا مشہور ترین کھیل ہے۔ کرکٹ کی مقبولیت کا کریڈٹ کہیں نہ کہیں برٹش امپائر کو دیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کنٹرول کرتی ہے۔ اس کا قیام 1909 میں عمل میں آیا اور 12 ممالک ICC کے فل ممبرز ہیں۔ ان سب ممالک کو کسی نہ کسی وقت پر برطانیہ کی حکمرانی کا سامنا تھا۔ ان 12 ممالک کے علاوہ 94 ممالک ایسے ہیں جو ICC کے ایسوسییٹ ممبرز ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جہاں انگلینڈ نے اتنے ممالک میں کرکٹ کو پھیلایا، لیکن زیادہ تر کولونائزڈ نیشن نے ورلڈ کپ برطانیہ سے پہلے جیتا۔ آخرکار 2019 میں برطانیہ پہلی بار ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب ہوا، اور 2019 فائنل میچ میں برطانیہ کس طرح کامیاب ہوا یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ اور اس سال کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ چوتھی بدترین ٹیم رہی ہے۔ انگلینڈ کی ٹیم 9 میں سے 3 میچ جیت سکی۔ اس ورلڈ کپ میں افغانستان کی رینکنگ بھی برطانیہ سے بہتر رہی، وہ 9 میں سے 4 میچ جیت پائے۔ اور اب ناظرین، جہاں آتی ہے افغانستان کی ٹیم کی دلچسپ کہانی۔ 2007 میں افغانستان کو ICC کی سب سے لوئسٹ ڈویژن میں رکھا جاتا تھا، یعنی ڈویژن 5 میں۔ یہ ایسوسییٹ ممبرز کی سب سے نچلی درجہ بندی ہوتی تھی۔ تاہم جس سال T20 کی مقبولیت بڑھی، وہی سال افغانستان کی ٹیم کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ پہلا T20 ورلڈ کپ ستمبر 2007 میں ختم ہوا۔ اس کے اگلے مہینے ایشین کرکٹ کونسل نے ایک T20 ورلڈ کپ کھیلا۔ اس میں 10 ایسوسییٹ ٹیموں نے حصہ لیا۔ گروپ مرحلے میں افغانستان نے 4 میں سے 3 میچ جیتے اور سیمی فائنل میں UAE کو ہرا کر عمان کے خلاف فائنل کھیلا۔ عمان کے ساتھ فائنل مقابلہ ٹائی ہو گیا اور دونوں ٹیموں نے ٹرافی شیئر کی۔ افغانستان کے لوگوں کے لیے اس ٹرافی کی بہت اہمیت تھی۔ اس کے بعد وہ رکے نہیں اور صرف 6 سال کے اندر انہوں نے 2015 کے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ افغانستان میں کرکٹ کی تاریخ زیادہ نہیں ملتی۔ دسمبر 1979 میں جب روس نے افغانستان پر قبضہ کیا تو لاکھوں افغانی پاکستان کی طرف بھاگے، اور جہاں پشاور کے مہاجر کیمپوں میں پہلی بار انہوں نے کرکٹ کھیلی۔ چند سالوں بعد 1992 میں عمران خان کی قیادت میں پہلی بار پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا، اور یہ جیت افغانی پناہ گزینوں کے لیے ایک انسپائریشن بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ 2015 میں جب افغانستان نے پہلا ورلڈ کپ کھیلا تو زیادہ تر کھلاڑی مہاجر کیمپ سے ہی آئے تھے، لیکن اب جو 2023 میں افغانی کھلاڑی کھیل رہے ہیں انہیں سیکنڈ جنریشن کے کھلاڑی کہا جاتا ہے۔ ان کے 15 میں سے 11 کھلاڑیوں کی عمریں 25 سال سے کم ہے۔ سوویت کی حکمرانی ختم ہونے کے بعد افغانستان میں طالبان کی حکومت آتی ہے، اور اس کا بھی کرکٹ پر گہرا اثر پڑا۔ 1994 میں جب طالبان نے افغانستان پر قبضہ جمایا تو انہوں نے کرکٹ کے سوا سب سپورٹس پر پابندی لگا دی۔ ان کے خیال میں کرکٹ نان کانٹینٹ سپورٹ تھا، اس لیے اس پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ لیکن آج 30 سال بعد صورتحال الگ ہے۔ افغانی کھلاڑیوں کے لیے کرکٹ صرف سپورٹس نہیں ہے، ان کے لیے یہ حالات سے لڑنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ ناظرین، یہی کرکٹ کا کھیل ڈپلومیٹک ریلیشنز کا بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے، جیسا کہ 2011 کے ورلڈ کپ میں بھارت کی اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے اس
وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو پاکستان بمقابلہ بھارت میچ دیکھنے کے لیے مدعو کیا، اور اس سے پہلے 2004 میں جب بھارتی ٹیم پاکستان آئی تھی تو دونوں ملکوں نے ویزے کی پابندی میں نرمی کر دی تھی تاکہ عام لوگ بھی میچ سے لطف اٹھا سکیں۔ ان سب چیزوں سے ہم کرکٹ کی مقبولیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے کھیل مختلف ممالک پر مثبت اثرات ڈال سکتا ہے۔ شاید اس لیے اس کھیل کو دوسرے ممالک میں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے ناظرین کہ آج یہ کھیل ایسی جگہ پر آ چکا ہے جہاں پر صرف 3 بڑے ممالک اسے کنٹرول کر رہے ہیں، اور سب سے مضبوط کنٹرول یہاں پر انڈیا کا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی سی سی کے 12 فل ممبرز اور 94 ایسوسیٹ ممبرز ہیں، لیکن یہ تھیوریٹیکل ماڈل ہے۔ عملی طور پر دیکھا جائے تو آئی سی سی کو بی سی سی آئی، انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ ای سی بی اور کرکٹ آسٹریلیا یعنی سی اے ای کنٹرول کرتے ہیں۔ ان 3 ممالک کو ہم بگ 3 کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ فروری 2014 کے بعد اور بڑھ گیا جب آئی سی سی نے کچھ اصلاحات کی، جس کی وجہ سے انڈیا، انگلینڈ اور آسٹریلیا کے پاس تقریباً مکمل کنٹرول آ گیا۔ ایک وقت میں تو تینوں ملکوں کی جانب سے پیسے کے بہاؤ کو بھی کنٹرول کیا جاتا رہا۔ آئی سی سی کا ٹوٹل ریونیو $2.5 بلین کا ہے۔ اس میں سے $570 ملین حصہ یعنی 22.8% بی سی سی آئی کو ملتا تھا، انگلینڈ کو $143 ملین اور آسٹریلیا کو $132 ملین ملتے تھے۔ اس اصول کے تحت ایسوسیٹ ملکوں کو بامشکل ہی کچھ پیسہ ملتا تھا، لیکن شکر ہے 2017 میں جا کر اس ماڈل کا خاتمہ ہوا اور ایک نیا ماڈل متعارف کروایا گیا۔ جب اس پر ووٹنگ ہوئی تو 13 ووٹ اس کی حمایت میں جبکہ 1 ووٹ اس کے خلاف تھا، اور یہ ووٹ بی سی سی آئی کا ہی تھا، کیونکہ اس نئے ماڈل کے تحت بی سی سی آئی کو $570 ملین کی بجائے $293 ملین ملتے تھے، 22% سے کم ہو کر صرف 11%۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسوسیٹ ممالک کو $280 ملین دیے جائیں گے تاکہ وہاں کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کیے جا سکیں۔ لیکن ناظرین، بدقسمتی سے یہ ماڈل صرف 6 سال تک چلا۔ اس سال پھر سے ایک ایسا ماڈل پاس کیا گیا ہے جہاں بی سی سی آئی کے پاس بین الاقوامی کرکٹ کا مکمل مالیاتی کنٹرول آ جائے گا۔ جولائی میں آئی سی سی نے ایسا سسٹم متعارف کروایا جہاں فل ممبرز کو 88.8 شیئرز ملے گا 2024 میں سے 2027 کے درمیان میں۔ اس نئے سسٹم کی وہی وجوہات بتائی گئی ہیں جو 2014 میں بتائی گئی تھی، یعنی کہ بی سی سی آئی کمرشلی بہت کنٹریبیوٹ کرتا ہے، زیادہ تر ایڈورٹائزرز اور آئی پی ایل انڈین ہیں، اسی لیے 88% کمرشل ویٹیج بی سی سی آئی کو دی جاتی ہے۔ اب ناظرین، ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جلد ہی اولمپکس کے کھیلوں میں کرکٹ کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اس کی مدد سے امید ہے کہ نئے لوگ کرکٹ کو جاننے لگیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک کرکٹ کو اولمپکس میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کے پیچھے بھی بی سی سی آئی کا ہاتھ تھا۔ آپ سوچیں گے کہ کرکٹ کے اولمپکس میں جانے سے بی سی سی آئی کو کیا تکلیف تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بی سی سی آئی کا جو کنٹرول ہے وہ اولمپکس کمیٹی کے سامنے ڈائلیوٹ ہو جاتا۔ 2007 کے ورلڈ کپ میں 16 ٹیموں نے حصہ لیا تھا، 2011 کے ورلڈ کپ میں یہ ٹیمیں کم ہو کر 14 اور 2019 کے ورلڈ کپ میں صرف 10 ٹیمیں رہ گئیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو ناظرین، وجہ ہے صرف پیسہ۔ جتنی کم ٹیمز ہوں گی اتنے زیادہ میچز انڈیا کھیلے گا اور اتنا زیادہ ریونیو بی سی سی آئی کو ملے گا، اور صرف بی سی سی آئی نہیں، ای سی بی بھی اس کے حامی ہے۔ تاریخ میں صرف ایک بار کرکٹ کو اولمپکس میں شامل کیا گیا تھا اور 1900 کی پیرس اولمپکس میں، اور وہاں تب صرف ایک میچ ہوا تھا اور صرف 2 ٹیموں نے حصہ لیا تھا اور ان کے درمیان صرف ایک میچ ہوا تھا۔ پھر 1998 کے کامن ویلتھ گیمز میں کرکٹ کو شامل کیا گیا اور اس میں 16 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ساؤتھ افریقہ نے گولڈ میڈل جیتا تھا، دوسرے نمبر پر آسٹریلیا کی ٹیم تھی۔ آسٹریلین کرکٹ سٹیوا اور ایڈم گلکرسٹ بھی اولمپکس میں کرکٹ کے بڑی حامی ہیں، لیکن اتنے سالوں تک ان کرکٹرز کی اپیل سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کرکٹ کو اولمپکس میں سے دور رکھا گیا، لیکن شکر ہے اب سب بدل رہا ہے۔ 2028 کے لاس اینجلس اولمپکس میں T20 کرکٹ کو آخر کار شامل کیا جائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج 4 کھلاڑی اس وقت کہاں پر ہوں گے۔ لیکن اب کل سب کو انتظار ہے انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والے 2023 ورلڈ کپ کے فائنل کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ فتح کا تاج کس کے سر پر سجے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔